السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک اور نصیحت کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نصیحت ہے عورتوں کے حق مہر کے بارے میں، اور اس نصیحت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کا حق مہر انہیں خوشی سے دو، زبردستی نہیں، خوشی سے دو۔ اور اگر عورتیں اپنی خوشی سے تمہیں اپنا حق مہر معاف کر لیں تو پھر تمہیں وہ حق مہر کھانے کی بھی اجازت ہے، پھر تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے حق مہر معاف کر دیں تو یہاں پہ ایک بات بالکل غلط ہے، اور یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ کہ لڑکی کو جب نکاح کر کے لایا جاتا ہے، شادی کر کے گھر لایا جاتا ہے، تو پہلے دن ہی یا تو اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے حق مہر معاف کر دیں، یا پھر اس کے سسرال میں سے یہ زور ہوتا ہے لڑکے پر کہ اپنا حق مہر لڑکی سے معاف کروا دیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ حق مہر عورت کا حق ہے، اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کرے تو ٹھیک ہے۔ اس سے کہنا کہ مجھے حق مہر معاف کریں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر حق مہر دینے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خوشی سے دو، حق مہر خوشی سے دو۔ اگر نکاح کے بعد طلاق ہو جاتی ہے اور پھر بھی حق مہر خوشی سے دینا چاہیے، اور پہلے بھی نکاح جب کر لیا ہے تو اس ٹائم پہ بھی حق مہر خوشی سے دینا چاہیے۔ یہ خوشی سے دینے والی چیز ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو وزن سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ وزن سمجھا کیوں جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ پہلے سے خراب ہوتے ہیں۔ ایک بچی جسے ہم نکاح کر کے اپنے گھر میں لا رہے ہیں تو ہمارا پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی شادی چلے گی یا نہیں چلے گی، اور اگر نہ چلی تو ہمیں حق مہر دینا پڑے گا اس کو۔ یعنی کہ پہلے سے ہی ہماری سوچ صحیح نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ تو سوچوں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ جو انسان کا گمان ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، تو ہمیشہ اپنی سوچ اچھی رکھا کریں۔ جب ہماری سوچ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بھی معاملہ خراب نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر ہو بھی جاتا ہے تو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ہمیں تو وہ چیز قبول کرنی چاہیے نا۔ تو ایک تو حق مہر خوشی سے دیں، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اور دوسرا عورتوں سے زبردستی نہ معاف کروائیں۔ اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر لیں تو یہ اور بات ہے۔ اب یہ معاف کروانے سے مراد نکاح کر کے جب گھر لے جاتے ہیں تو اس ٹائم کہا جاتا ہے عورت کو کہ آپ اپنا حق مہر معاف کر دیں۔ لڑکی سے اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ اپنا حق مہر معاف کر دیں، تو وہ کر دیتی ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ طلاق والا پیش آ جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم حق مہر معاف کر دو تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ عورت خلا لے لیتی ہے، اس کو تنگ اتنا کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خلا لیتی ہے، تو پھر اس میں اس کا حق مہر معاف ہو جاتا ہے، اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ عورت اگر پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں بن رہی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسے طلاق دے دو، اور طلاق بھی اچھے طریقے سے دو۔ طلاق بھی اچھے طریقے سے دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کا حق مہر، ان کا جو مہر ہے، نحلہ خوشی سے دے دو عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے۔ فَإِن، پھر اگر طبنا، وہ راضی ہوں، یعنی وہ عورتیں راضی ہوں، لکم تمہارے لیے عن شیئن، کچھ چھوڑنے پر، لکم تمہارے لیے عن شیئن کچھ، منہ اس سے، یعنی کہ اس حق مہر میں سے کچھ چھوڑنے پر وہ راضی ہو جائیں، نفساً اپنی طرف سے۔ اگر وہ تمہارے لیے کچھ چھوڑنے پر راضی ہو جائیں اپنی طرف سے، فَقُلُوهُ، تو تم کھاؤ اس کو، ہنیئا مریئا، ذوق و شوق سے، خوب سیر ہو کر کھاؤ، پھر تمہیں اجازت ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پہلے تو ان کا حق مہر خوشی سے دو۔ اگر نکاح کے وقت جب ہم نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو اس ٹائم
ان کا حق مہر ان کو خوشی سے دے دو۔ بس یہاں پہ ایک خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ حق مہر زیادہ رکھ لیتے ہیں اور دینے والا اتنی طاقت نہیں رکھتا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا۔ تو جتنا طاقت رکھتا ہے انسان اس سے زیادہ مکلف بنانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتا، اس سے زیادہ وہ بوجھ نہیں ڈالتے اور نہ ہی کسی کو ڈالنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو جتنا مرد بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اس پہ ڈالا جائے گا، تو لہٰذا جتنا وہ دے سکتا ہے مرد حق مہر، اس سے اتنے کا ہی مطالبہ کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی پراپرٹی ہے، زمین ہے، گھر ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنی بچی کے پروٹیکشن کے لیے لے سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حق مہر بھی تو جتنا کچھ لیا ہوتا ہے وہ تو بچی کے پاس ہی ہوتا ہے اور اس کے سسریال میں ہی ہوتا ہے سب کچھ، وہ اپنے ساتھ میکے میں تو کچھ لے کر بھی نہیں آتی، اور میکے والوں کو اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا، وہ سب بچی کا ہی ہوتا ہے، بچی کا ہوا تو اس کے بچوں کا ہوا اور اسی کے گھر والوں کا ہوا۔ تو لہٰذا گھر والوں کو، لڑکی کے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ وہ حق مہر دیکھ کر لیں، کیا لڑکا اتنا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، اگر وہ اس کی ہے کوئی پراپرٹی وغیرہ تو لے لے، اور لڑکے کو بھی چاہیے کہ خوشی سے دیں، اس ٹائم ہنگامی حالت نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشی سے دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انسان کو کہ اگر وہ عورت ہی حق مہر معاف کر دے اپنی خوشی سے تو ٹھیک ہے، اگر خوشی سے معاف نہیں کرتی تو پھر اسے زبردستی معاف کروانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی تو طلاق کے ٹائم ایسا کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی جب نکاح کر کے عورت کو گھر لایا جاتا ہے تو تب اس سے حق مہر معاف کروا دیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو ہمیں حق مہر نہیں دینا پڑے گا، ہم آسانی سے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ دونوں صورتیں بالکل بھی قرآن پاک نے پسند نہیں کی ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا حق مہر خوشی سے دیں، چاہے نکاح کے وقت یہ حق مہر دینا ہو یا پھر اس کے بعد جب طلاق دی جاتی ہے عورت کو اس ٹائم دینا، تو بھی خوشی سے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم ان کو طلاق دو تو اچھے طریقے سے دو، انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ بہت جلد پڑھیں گے۔ اور پھر عورت اگر اپنی طرف سے معاف کر دے نکاح کے بعد، اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر طلاق دیتے وقت وہ اپنی خوشی سے معاف کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، خوشی سے، یہ بات یاد رکھیے گا، خوشی سے۔ اور جہاں پہ بات آ جائے گی خلع کی، تو خلع بھی عورت تب کرتی ہے جب اس کو تنگ کیا جاتا ہے، جب اس کو طلاق نہیں دی جاتی تو پھر عورت خلع کرتی ہے، اور جب وہ خلع کرتی ہے تو اس میں مرد کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ حق مہر نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق مہر خوشی سے دینا چاہیے، چاہے وہ نکاح کے ٹائم کا ہو چاہے وہ طلاق کے ٹائم کا ہو، اس کو خوشی سے دینا چاہیے۔ اور طلاق کو یہاں پہ میں اس وجہ سے ذکر کر رہی ہوں، یہاں بھی طلاق کی تو کوئی بات ہے نہیں، یہاں پہ طلاق کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا، یہ میں اس وجہ سے ذکر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ طلاق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ عورتوں کو طلاق دو اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ طلاق دینے کی اجازت ہے۔ اب طلاق کب دی جائے گی، عورت میں کون کون سی غلطیاں ہوں گی تو اس کو طلاق دی جائے گی، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی اگلا سبق ہمارا آ رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہمیں کیا چیز سمجھ آئی، آج کی نصیحت میں ہمیں کیا سمجھ آیا کہ ایک تو حق مہر عورت کو اس کی خوشی سے دینا چاہیے، عورت کو حق مہر خوشی سے دینا چاہیے، اور اگر عورت اپنی طرف سے حق مہر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر اپنی طرف سے حق مہر معاف نہ کرے تو زبردستی اس پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔